کیا آپ نے کبھی ایسی کوئی گاڑی دیکھی ہے کہ جو خود تو پیچھے کو جا رہی ہو مگر اس کا ڈرائیور آگے کو جا رہا ہو؟ نہیں دیکھا تو پاکستان کو غور سے دیکھ لیں. یہ وہ ملک ہے جس کو چلانے والے تو اپنے اپنے مفادات کو حاصل کرتے ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس میں رہنے والے پیچھے جا رہے ہیں، بلکہ پتھر کے زمانے میں بہت تیزی سے جاتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف تو اس ترقی یافتہ دور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے شہر ناقابل رہائش ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں آلودگی، گندگی کے مسائل اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں. کلائمیٹ چینج کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا، مہذب دنیا کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا پاکستان اور پاکستانیوں نے. یہاں جگہ جگہ گلیوں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، نالے اور گٹر گندگی سے ابل رہے ہیں. اسموک کا مسئلہ ایک وبال جان کی طرح سامنے آیا ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران. لہٰذا نہ صرف یہ کہ آلودگی میں ہمارے شہر دنیا کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، کوڑے میں ہمارے شہر دنیا کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اگر آپ پاڑا چنار کی صورتحال دیکھیں جہاں پہ سال میں 2-4 دفعہ قبائل کے مابین نسلی فرقہ وارانہ تصادم ہوتے ہیں اور ان تصادموں کے نتیجے میں بے شمار لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اگر واقعی ایک سیاستدان ہیں اور سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں اور وہ پی ٹی ایم کو کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جرگے میں اور پی ٹی ایم والے ان کو عزت بھی بخش رہے ہیں، جرگے کا سربراہ مقرر کر رہے ہیں، تو اس سے یہی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں، وہ ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، وہ مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو وہ صدیوں پرانی ان دشمنیوں کو ختم کرانے کے لیے ان متحارب قبائل کو، پاڑا چنار کے لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ان میں تصفیہ کرانے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ان لوگوں کو ڈس آرم کر کے یا ان کے مابین کوئی ایسا پیس ایگریمنٹ کروا کے ان کو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے تو روکا جا سکتا ہے. اگر اتنا گڈا پور صاحب سے نہیں ہوتا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کس مرض کی دوا ہے؟ اس کے پاس تو پاکستان کے ہر مسئلے کا علاج ہے. عدالت قابو کرنی ہو، وزیر اعظم قابو کرنا ہو، الیکشن کمیشن قابو کرنا ہو، میڈیا کو مینیج کرنا ہو یا دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو، پاکستان میں کسی کی بھی مشکیں کسنی ہو، بزنس کمیونٹی سے ٹیکس لینا ہو، دوست ممالک سے امداد لینی ہو، حتیٰ کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کوئی اگلا پیکج لینا ہو، ہر مسئلے کی دوا بقول میاں شہباز شریف یعنی کہ بقول وزیر اعظم پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے میں وزیر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے آرمی چیف کا شکر گزار ہوں، ڈالر کو اس کی سمگلنگ کو کنٹرول کرنے میں آرمی چیف کا شکر گزار ہوں. وہ بتاتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی بن گئی جس کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور اس بات پر بھی میں شکر گزار ہوں آرمی چیف کا. وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایگریکلچر گرین انیشیٹو کے لیے آرمی کام کر رہی ہے ایگریکلچر کے شعبے میں، لہٰذا میں آرمی چیف کا شکر گزار ہوں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرلز کی تلاش میں بھی اب فوج اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، لہٰذا میں آرمی چیف کا شکر گزار ہوں. تو جب ہر کام فوج کر رہی ہے بقول وزیر اعظم پاکستان کے، تو یہ تو فوج کا واقعی کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کرنا، یہ وہ کیوں نہیں کر رہی؟ مطلب معاملہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ جو کام آپ کا نہیں بھی ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ کی کوششوں کو ریکگنائز کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان. اچھا، ایک کوشش کو وزیر اعظم نے ریکگنائز نہیں کیا لیکن وہ ہم کر دیتے ہیں. یہ جو ہم انگلینڈ سے ٹیسٹ میچ اور ٹیسٹ سیریز جیت گئے ہیں، اس پر ہم آرمی چیف کے شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں محسن نقوی دیا اور محسن نقوی نے چیئرمین پی سی بی بن کر ہم نے یہ ٹورنامنٹ جتا دیا. بھائی اس سے پہلے 4-5 ہروا دیے تو ٹھیک ہے، ہروا دیے، اب ہر بات کرنی تو ضروری نہیں نا، یہ جتوایا بھی تو ہے نا. تو اس پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ ظاہر ہے ان کو لانے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اگر کرکٹ سے لے کر سیاست تک اور عدالت سے لے کر بزنس تک اور ایگریکلچر سے لے کر مائننگ تک ہر شعبے میں آرمی چیف اور پاکستان کی مسلح افواج اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، تو پھر یہ پاڑا چنار میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں تو انہیں اپنا کردار ادا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے
کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہیں بھی متحارب قبیلوں کے مابین مذاکرات کروانے کی، انہیں ڈس آرم کرنے کی، یا کم از کم ان کے مابین کوئی ایسا پیس ٹریٹی سائن کروانے کی، ان کو اس بات پر متفق کرنے کی کہ آئندہ ان کے درمیان چاہے جو بھی تنازعات ہوں وہ انہیں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے حل کریں گے، مگر ایک دوسرے کے خلاف بندوق نہیں اٹھائیں گے. کم از کم اس حد تک کوشش وزیر اعلیٰ کو بھی کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر ان سے نہیں ہو رہی تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کہ اگر وہ باقی 500 کام کر رہی ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کام اس کے کرنے کے ہیں یا نہیں، تو پھر یہ 501واں بھی کر دے. ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ تو واقعی ان کا کام ہے.